اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی اہلہ اما بعد۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں قرآن مجید کے کچھ مفاہیم سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہم سب کو اس ادنا سی کوشش کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے حضور ملتجی ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اس پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید کی محبت پیدا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ گفتگو ہماری فساد کے حوالے سے تھی۔ فساد جب برپا ہوتا ہے تو اس میں دو فریق سامنے آتے ہیں، ایک فریق ظالم ہوتا ہے اور ایک فریق مظلوم ہوتا ہے۔ جب خدا فساد کو پسند نہیں فرماتا تو لازمی بات ہے کہ خدا ظالم کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ ان اللہ لا یحب الظالمین، بالتحقیق اللہ ظالمین سے محبت نہیں کرتا۔ چونکہ خدا خود ظلم نہیں کرتا لہذا ظالموں کو پسند بھی نہیں کرتا، اور ہم خود بھی چونکہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، لیکن پھر کیوں ہم بعض مقامات پر ظالم ہو جاتے ہیں؟ انسان اپنے اوپر ظلم ہونا پسند نہیں کرتا، یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ ہاں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ایسی سطح پر آ جاتا ہے کہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ یہاں پر ہمیں تھوڑا سا سہارا لینا ہوگا ظلم کو سمجھنے کے لیے۔ انسان بہت سی چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانتا ہے، مثلا روشنی کو تاریکی کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے، دن کی پہچان رات کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ظلم کی ضد ہے یا ظلم کا متضاد ہے عدل۔ عدل کا نہ ہونا ظلم ہے۔ اچھا، اب عدل کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر ہم دیکھیں گے ایک عدل ہے ذاتی اور ایک ہے عدل اجتماعی۔ اس کے مقابلے پر ایک ظلم بھی ذاتی ہے اور ظلم اجتماعی بھی ہے۔ جہاں تک عدل ذاتی ہے تو یہ ذات کے افعال سے متعلق ہے، اور جہاں تک ذاتی ظلم ہے یہ بھی ذات کے حوالے سے ہے۔ اب جہاں تک ہے ظلم اجتماعی کا تعلق اور عدل اجتماعی کا تعلق، تو ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ذات کا ظلم ایک انسان سے ہے، ذات کا عدل ایک انسان سے ہے، لیکن جو اجتماعی ظلم ہے اسے پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے، معاشرے کی پوری روش، پوری ثقافت، پوری سیاست، پورا عملی میدان متاثر ہو رہا ہے۔ اسی لیے خدا ظلم کو پسند نہیں کرتا، خدا عدل کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، اب عدل کسے کہتے ہیں؟ تو پوچھا گیا کہ جناب عدل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وضع شیء فی محلہ، کسی چیز کو اس مقام پر رکھنا جس کی وہ اہل ہے، یعنی جو کوئی جس مقام کا اہل ہے اسے وہ مقام دینا، یہ عدل ہے۔ ظلم کی کیا تعریف ہے؟ کہا جو کسی مقام کا اہل نہیں ہے اسے اس مقام پر منسوب کر دینا، فائز کر دینا۔ اب یہاں مقام سے مراد بلندی یا تنزلی نہیں ہے، جو جس کسی شخص کا جو کسی شے کا مقام ہے اسے وہی مقام دینا، یہ عدل ہے۔ اگر ایک شخص اپنی ایلیجیبلٹی کے حوالے سے، اپنی اہلیت کے حوالے سے، اپنے اوصاف کے حوالے سے، اپنے کردار کی بلندی اور رفعت کے حوالے سے، اپنے علم کے حوالے سے، اپنے عمل کے حوالے سے، اپنی وسعت فکری کے حوالے سے کسی قائدانہ کردار کا اہل ہے اسے وہ مقام دینا عدل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس مقام کا اہل نہیں ہے اور اسے وہ مقام دے دینا، یہ عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اس بات کو ذرا اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ آج معاشرہ کیوں فساد کا شکار ہے؟ ایک نظام ہم میں رائج ہے اور اچھا نظام ہے، اس میں میں اس کی برائیاں نہیں بیان کر رہا۔ مثلا جسے آپ عدلی قوت کے حوالے سے کہتے ہیں جمہوریت ایک نظام ہے جس میں افراد کو گنا جاتا ہے۔ دنیا میں نظام رائج ہے، عوام کی عددی برتری سے اقتدار میں آنا، جسے عددی حمایت حاصل ہے اس کا مقتدر ہو جانا، بے شک یہ قیادت، یہ منصب، یہ حکومت کسی گروہ کی ہو، کسی علاقے کی ہو، کسی ملک کی ہو، دنیا کی ہو، جس کی بھی ہو، اس سے غرض نہیں ہے، ہم صرف اصولی بات کر رہے ہیں۔ کیا 1000 لوگوں میں سے 900 غلط لوگوں کا اکٹھے ہو جانا ان کے اکٹھے ہونے کا حق بنا دے گا؟
قطعاً نہیں، وہ حق نہیں ہو سکتے. حق اپنے مقام پر حق ہے، بے شک تنہائی کیوں نہ ہو. یہ تمام چیزیں بہت اچھی ہیں بشرطے کہ با تقوی ہاتھوں میں ہوں. جمہوریت بہت اچھا نظام حکومت ہے اگر ہاتھ و افراد متقی ہوں جو ان اداروں میں جا رہے ہیں. جب متقی ہوں گے، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہی ان کا سربراہ ہوگا، اور اسی کو تو اسلام نے ولایت کا نام دیا ہے. ولایت ایک نظام ہے اسلام کا. اگر اہل کے پاس وہ منصب نہیں ہے تو ظلم ہے. نااہل کو منصب دے دینا معاشرے میں تباہی پیدا کر دیتا ہے. کسی اہل کو منصب کا نہ ملنا وہ تباہی نہیں پھیلاتا جتنا کسی نااہل کے پاس منصب کا چلے نا تباہی پھیلاتا ہے. خدا تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، مقام ہدایت ہے، خدائی مقام ہے. خدا اپنی مخلوق کے پاس ہادی بھیج رہا ہے. خود منتخب کیا، خود تربیت کی، اور خدا نے مخلوق کی بہتری کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، انہیں تعلیم دینے کے لیے، ان کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے بھیج دیے. اب وہ نظام ہدایت جب کامل ہو گیا، اس نظام ہدایت کو نافذ کرنا ہے. جہاں جہاں اس کے نفاذ کے مواقع ہیں وہاں خدا تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اقتدار بھی دیا، اور انہوں نے اقتدار اللہ کی اطاعت میں قائم کیا، لوگوں کی مشاورت کے ساتھ نظام بنایا. نظام بنانے سے مراد کیا ہے کہ نظام کو لاگو کرنا. وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس نظام میں تبدیلیاں آتی گئیں. آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ کیوں چل رہا ہے؟ خدا کا حکم ہے. خدا کا حکم کیا ہے؟ کہ تم ظلم نہ کرو. جہاں کوئی انسان ظلم نہیں کرتا، نظام عدل قائم کرتا ہے، وہ نظام عدل ہی تو اسلام ہے، وہ نظام عدل ہی تو خدا کا نظام ہے. جب آپ عدل کر رہے ہیں تو اپنی ذات سے بھی عدل کریں گے، دوسرے کے ساتھ بھی عدل کریں گے. آپ اپنے فائدہ کے لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ اپنی منفعت کے لیے کسی کا نقصان نہیں کریں گے، آپ کسی کو منصب سے ہٹانے کے لیے ٹانگیں نہیں کھینچیں گے. اگر کوئی نااہل منصب پر ہے تو وہی اسلام آپ پر لازم قرار دیتا ہے کہ اسے منصب سے ہٹا دیا جائے. یہ بات منصب سے مراد لازمی نہیں کہ کوئی عہدہ ہی ہو. جو شخص جو کام کر رہا ہے وہ ایک منصب دار ہے. ایک گفتگو کرنے والا گفتگو کا منصب نبھا رہا ہے، ایک شخص خدمت گزار ہے، اس خدمت کا منصب ادا کر رہا ہے. ایک استاد ہے، استاد کے منصب پر ہے. ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر کے منصب پر ہے. انجینئر ہے، وہ انجینئر کے منصب پر. سب کے سب منصب پر ہے. انسانیت ایک سب سے بڑا منصب ہے. اب ایک انسان ہے، انسانیت کے منصب پر ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو وہ انسان ہونے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا. انسان تو بن گئے، انسانیت ہم نے حاصل کرنی تھی. انسانیت آتی ہے عدل سے. عدل آتا ہے اپنے آپ کو خدا کی اطاعت پر کاربند کر کے. ہمارے ہاں تو عدل اور انصاف اور عدل و مساوات کے معنی بھی برابر سمجھے جاتے ہیں. بڑا لطیف نقطہ اسلام نے یہاں بیان کیا ہے کہ مساوات اور شے ہے اور عدل اور شے ہے. مساوات یہ ہے کہ آپ کے پاس دو چیزیں ہیں اور آپ کے پاس یہ نہیں کہ دو فریق ہیں، آپ نے دونوں برابر برابر تقسیم کر دیں، یہ مساوات ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، عدل کرو. عدل یہ ہے کہ جو جتنی شے کا مستحق ہے اسے اتنا دیا جائے، جو جس شے کا مستحق ہے اسے دیا جائے. عدل کہاں ہوگا؟ رویے میں عدل سب سے بہترین ہے. سب سے پہلا کام رویے میں عدل ہے. میرا خدا کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ یہاں عدل کیا بتائے گا؟ خدا نے کہا کہ رمضان المبارک اگر روزے رکھنے ہیں، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، روزہ رکھ لیا، تمام شرائط کے ساتھ روزہ رکھ لیا، یہ میرا عدل ہے. اللہ اکبر صدا بلند ہوئی، میں نے تمام کام چھوڑ دیے اور جا کے خدا کی بارگاہ میں ٹھہر کر اللہ اکبر کہہ دیا، یہ میرا عدل ہے. خدا نے زکوٰۃ لازم قرار دی، میں نے نکال دی، عدل ہے. خدا نے خمس قرار دیا، خمس نکال دیا، عدل ہے. خدا نے کہا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، کر دی، یہ عدل ہے. خدا نے کہا دوسرے کو بھی اپنی طرح سمجھو، میں نے سمجھ لیا، یہ عدل ہے. جہاں میں نے اپنی ذات کو پریفر کیا، اپنی ذات کو آگے کر دیا، دوسرے کو پیچھے کر دیا، اپنے مفاد کے لیے دوسرے کا نقصان کر دیا، عدل ختم ہو گیا. جب عدل ختم ہوا تو میں فساد کے زمرے میں آ گیا. جب فساد کے زمرے میں آیا تو خدا کا پسندیدہ نہ ٹھہرا. اب یہ میرے باطن کی تبدیلی ہے. عدل بھی باطن سے آتا ہے، فساد بھی باطن میں برپا ہوتا ہے. عقیدے کا فساد بھی ہے، علم کا فساد بھی ہے، عمل کا فساد بھی ہے، رویے کا فساد بھی ہے. اس معاشرے میں دیکھیں جتنے فساد پھیلے ہوئے ہیں، لا تفسدوا فی الارض، حکم دیا قطعاً فساد پیدا نہ کرو. کیوں؟ فساد ظلم کی کوکھ سے جنم لیتا ہے. مفسد پہلے ظالم ہوتا ہے پھر مفسد بنتا ہے. یہ ظلم پہلے فکر میں آتا ہے پھر عمل میں آتا ہے. اور یہاں جب ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن سے ظلم جنم لے رہا ہے. تربیت جو اسلام نے لازم قرار دی ہے
اس تربیت کے عمل کو جب ہم اپنے معاشرے میں لاگو کریں گے، اپنے گھر میں لاگو کریں گے، اپنے ذات میں لاگو کریں گے، تو وہاں سے فساد ختم ہوتا جائے گا، وہاں عدل آتا جائے گا، ظلم ختم ہوتا جائے گا، عدل آتا جائے گا۔ جب عدل آئے گا تو خدا عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو، بہتر انداز سے فیصلہ کرنے والوں کو، حق سے فیصلہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ دو جملے کوئی عام جملے نہیں ہیں۔ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے انسان کو حق شناس ہونا ہوتا ہے، حق شناسی کے لیے حق کے بارے میں علم حاصل کرنا ہوتا ہے، علم حاصل کر کے حق کو پرکھ کے حق پر عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جس وقت انسان حق شناس ہو جاتا ہے، حق پر عامل ہو جاتا ہے، اب حق کو نافذ کرنے کا مرحلہ آتا ہے، جہاں وہ حق کے نفاذ کے لیے کسی قسم کی کوئی بارگیننگ نہیں کرے گا، کسی سے کوئی اگریمنٹ نہیں کرے گا، کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، کہیں لچک نہیں دکھائے گا، فساد کو پسند نہیں کرے گا، ظلم کو پسند نہیں کرے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا و ما فیہا کی حکومت میرے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی جائے اور اس کے بدلے میں مجھ سے چاہا جائے کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا ظلم سے چھین لوں تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ کون ہے؟ امام المتقین، متقین کے امام۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا و مافیا کی حکومت کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن چیونٹی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا چیونٹی کے ساتھ ظلم نہ کرنا اس بات کا اشتہار ہے، اس بات کا اندیہ ہے کہ دیکھو اپنے رویے میں صرف انسانوں میں کو سامنے نہ رکھنا، یہ حیوانات بھی تمہارے لیے عدل کے متقاضی ہیں، ان سے بھی عدل کرنا ہے۔ اور یقیناً ظلم کی اور بہت سی اقسام ہیں، بہت سے مقامات ہیں جہاں عدل کرنا ہے، ظلم سے بچنا ہے۔ ظالموں کی اور بہت سی کیٹیگریز ہیں، مختصر وقت میں ہم بیان نہیں کر سکتے، صرف آج کی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کو پہچاننے، ظالمین کو پہچاننے اور ظالم و ظلم کی بیخبری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عدل و انصاف کو اس معاشرے میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔